محترم ناظرین، ایک خراسانی جس کا نام مظفر تھا، وہ حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے شہر بغداد پہنچا۔ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے بغداد میں بیچ دیتا ہوں اور حج کے لیے چلے جاتا ہوں، مگر لاکھ کوششیں کی اور ہار کو بیچ نہ سکا۔ اب وہ لاچار ہو کر سوچنے لگا، کیوں نہ اس قیمتی ہار کو کسی کے پاس امانت رکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ قیمتی ہار ایک اتار کے پاس رکھوایا اور خود واپس حج کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اور اس اتار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ اتار پھر گیا اور کہنے لگا، میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو، اور اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیا۔ دکان کے سامنے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اتار کی حمایت کی، اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے بھی طرفداری نہیں کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا، مگر اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر یہ ناچار ہو کر وہاں کے خلیفہ عزالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ اسے بتا دیا۔ عزالدولہ نے کہا، تم کل صبح جا کر اس اتار کے دکان کے سامنے بیٹھ جانا، اور اگر وہ بیٹھنے نہ دے تو اس کے کسی اور دکان کے سامنے بیٹھنا، اور اتار سے بالکل بھی بات مت کرنا۔ اس طرح 3 دن تک بیٹھے رہنا، اور چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے تو کھڑے ہو کر ہم آپ کو سلام کریں گے، اور تم وعلیکم السلام کے سوا اور کوئی لفظ نہیں کہنا، اور جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی حاجی دوسری صبح کو اس اتار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے بیٹھنے نہیں دیا، تو وہ سامنے کی ایک دکان پر جا کر بیٹھ گیا اور 3 دن تک وہی بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو عزالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے، اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو وہی کھڑے ہو گئے اور خراسانی حاجی کو سلام کیا، اور خراسانی نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ عزالدولہ نے کہا، صاحب آپ یہاں کب تشریف لائے ہیں، مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ خراسانی نے کوئی بات نہیں کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ عزالدولہ بار بار اس سے اصرار کرتے رہے اور وہاں کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ پورا لشکر بھی کھڑا رہا۔ اس بات سے وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص عزالدولہ کا بڑا محترم دوست ہوگا، اور ادھر اتار بھی یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا، تو اس پر خوف کے مارے بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے عزالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ نہیں بتایا ہوگا، اور اگر بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ عزالدولہ جب وہاں سے چلا گیا تو اتار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا میرے پاس رکھا تھا۔ آپ مجھے یاد دلائے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ اس خراسانی نے سب کچھ بتایا تو اس اتار نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا لیا جس میں سے ہار نیچے گرا، تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجئے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار لے کر سیدھا عزالدولہ کے پاس پہنچا۔ عزالدولہ نے اس خراسانی کے ساتھ اپنے ایک وزیر کو وہ ہار دے کر اتار کی دکان پر واپس بھیجا۔ جب خراسانی اور وزیر اس اتار کی دکان پر پہنچے تو وزیر نے اتار کو پکڑ کر اس کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا، اور یہ اعلان کیا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے پاس ایک امانت رکھوائی گئی اور بعد میں انکار کرنے لگا۔
چنانچہ جب دن گزر گئے تو وزیر نے اس اتار کی گردن سے ہار نکال کر واپس اس خراسانی حاجی کے سپرد کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے اور خائن آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔